الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے
حمد و ثنا کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ ایک شخص سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس حاضر ہوئے۔ آگے عرض کرتے ہیں، ما بال اہل ھذا البیت، بیت اللہ کے خدام کو کیا ہو گیا ہے؟ یسقون النبیذ، کہ بیت اللہ کی زیارت کرنے والوں کو وہ نبیذ پلاتے ہیں۔ نبیذ کھجور یا کشمش کا بنایا ہوا شربت ہوتا ہے، اس کو عربی میں نبیذ کہتے ہیں۔ یہ موجودہ حکام اور موجودہ خدام بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے، رکھوالی کرنے والے، یسقون النبیذ، یہ آنے والوں کو نبیذ پلاتے ہیں، جبکہ ان کے جو چچا زاد قریشی لوگ تھے، یسقون اللبن والعسل والسویق، ان سے پہلے انہی کے خاندان کے لوگ آنے والے حاجیوں کو اور عمرہ کرنے والے لوگوں کو وہ شہد پلاتے تھے، ستو کا شربت پلاتے تھے اور دودھ پلایا کرتے تھے، جبکہ یہ اب نبیذ پہ گزارا کرتے ہیں۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، ابخل بہم ام حاجہ، کیا یہ قریشی کنجوس ہو گئے ہیں، یا یہ فقیر اور محتاج اور ضرورت مند ہو گئے؟ میرا سوال یہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جب آنے والے انسان کے اس بات کو سنا، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جواب دینے لگے اور کہتے ہیں، ما منا بخل ولا بنا حاجہ، کہ اے سائل، موجودہ خدام میں بیت اللہ کے جو محافظ موجود لوگ ہیں، نہ یہ بخیل ہیں، نہ یہ کنجوس ہیں، اور نہ ہی یہ ضرورت مند ہیں، اور نہ ہی یہ فقیر اور محتاج ہیں، بلکہ اصل حقیقت کیا ہے؟ ولیکن دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی راحلتہ وخلفہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، کہ ایک دفعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اپنی سواری پر سوار تھے، اور آپ کے ساتھ بیٹھنے والے سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ دونوں حضرات سواری پر سوار تھے۔ جب آپ ہمارے پاس تشریف لائے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے
پینے کے لیے کوئی چیز منگوائی، فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشراب، آپ نے فرمایا پینے کے لیے کوئی چیز لائیے، چنانچہ فأوتي بنبیذ فشرب منہ، لانے والے انسان نے آپ کے کہنے پر نبیذ کا شربت پیش کیا جو کھجور یا کشمش سے بنا ہوا تھا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت اقدس میں اس شربت کو حاضر کیا گیا، آپ نے اس شربت سے پیا۔ جب پی کے فارغ ہوئے، اب پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ احسنتم واجملتم، تم نے بہت اچھا کیا، بہت بہتر کیا ہے کہ میں نے تم سے پینے کے لیے کوئی چیز منگوائی، تم نے میرے خدمت میں نبیذ کا شربت پیش کیا ہے، تم نے بہت اچھا کیا، بہت بہتر کیا ہے۔ اور پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا؟ کذالک فافعلوا، اسی طرح ہی تم نے کرنا ہے۔ فنحن ھکذا، ہم اسی فرمان پر قائم ہیں۔ لا نريد ان نغیر ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو فرما دیا، آپ نے جو فرمان عالی شان ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ لا نغیر، ہم آپ کے فرمان میں کسی طرح اب تبدیلی نہیں کریں گے، ہم آپ کے فرمان کو نہیں بدلیں گے۔ آپ نے جو فرما دیا، آپ نے جو کہہ دیا، ہمارے اوپر فرض ہو گیا ہے کہ اب اس کے متعلق ہم اپنی رائے نہیں لائیں گے، اس کے مقابلے میں بہتر چیز کو نہیں لائیں گے، بہتر وہی چیز ہوگی جس کو بہتر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ میں نے یہ حدیث کیوں بیان کی؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، ہم اگر آنے والے حاجیوں کو دودھ پلانا چاہیں تو ہمارے پاس طاقت موجود ہے، ہم تمام حجاج کو، تمام زائرین کو اگر ستو کا شربت پلانا چاہیں تو طاقت رکھتے ہیں، ہم اگر تمام زائرین کو شہد پلانا چاہیں تو ہم طاقت رکھتے ہیں، لیکن ہم پلاتے اس لیے نہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جس چیز کو بہتر کہا، دنیا والے اس کو بہتر سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہم اسی چیز کو بہتر کہیں گے جس چیز کو بہتر محمد رسول اللہ کی زبان نبوت نے فرما دیا ہے۔ آپ نے اس موقع پہ بہتر نبیذ کو فرمایا، دودھ کی تعریف نہیں کی، شہد کی تعریف نہیں کی، ستو کی تعریف نہیں کی، بلکہ آپ نے یہاں اس موقع پہ جو تعریف فرمائی ہے ان جملوں کے ساتھ کہ اجملتم واحسنتم کذالک فافعلوا، جو کچھ اب کیا ہے اسی طرح کرتے رہنا، یہ میری پسند ہے۔ آئیے لوگوں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اس فرمان نے آنے والی امت مسلمہ کو یہ درس دیا ہے، یہ سبق دیا ہے، یہ نصیحت کی ہے، جو عمل پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ہو، امت محمدیہ اگر نجات چاہتی ہے، کامیابی چاہتی ہے، دنیا میں کامیابی سے ہم کنار ہونا چاہتی ہے، آخرت میں جنت کا مہمان بننا چاہتی ہے، ان کو وہ کچھ کرنا ہوگا جو کچھ کرتے ہوئے محمد رسول اللہ نے فرما دیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں فلاح ہے۔ اب دیکھیے، کھجور سے بنایا ہوا شربت یا کشمش سے بنایا ہوا شربت شہد کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ نبیذ ستو کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور یہ نبیذ دودھ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، جبکہ نبیذ کے مقابلے میں تینوں چیزیں اعلیٰ بھی ہیں، شان میں بھی اعلیٰ، مقام میں بھی اعلیٰ، طاقت میں بھی اعلیٰ، پاور میں بھی اچھی ہیں۔ لیکن عبداللہ بن عباس نے ان اچھی چیزوں کے ہوتے ہوئے نبیذ کو اچھا کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ نبیذ کی تعریف محمد رسول اللہ نے فرما دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور ساتھ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آنے والے کے اعتراض کو سن کے یہ بھی نہیں کہا اور اس کو فیل بھی نہیں کیا کہ ہمارے چچا زاد جو خدام اہل بیت تھے، بیت اللہ کے خادم تھے اور زائرین کی نگرانی کرنے والے تھے، زائرین کے بھی خدام تھے، انہوں نے اس چیز کو بھی ترجیح نہیں دی کہ ہمارے ابا آنے والوں کو شہد پلاتے تھے، ہمیں بھی شہد پلانا ہوگا، ہمارے خاندان کے لوگ آنے والوں کو دودھ پلاتے تھے، ہمیں بھی دودھ پلانا ہوگا، ہمارے خاندان کے لوگ آنے والے زائرین کو وہ ستو کا شربت پلایا کرتے تھے، ہمیں بھی ستو کا شربت پلانا ہوگا۔ نہیں، نہ انہوں نے شہد کو ترجیح دی، نہ انہوں نے ستو کو ترجیح دیا، نہ انہوں نے دودھ کو ترجیح دی، ساری ترجیحات کو چھوڑ کے کس چیز کو ترجیح دی ہے؟ اسی چیز کو ترجیح دی ہے جس کا ترجیح محمد رسول اللہ نے دے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ ہم اپنے برادری کے اقوال کو ترجیح دیں گے، نہ اپنے ائمہ کے اقوال کو ترجیح دیں گے، نہ اپنے برادری کے عمل کو ترجیح دیں گے، نہ اپنے برادری کی پسند کو ترجیح دیں گے، نہ اپنے ائمہ کی پسند کو ترجیح دیں گے، نہ اپنے خاندان کے عمل کو ترجیح دیں گے، نہ اپنے ماں باپ کے کردار کو ترجیح دیں گے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی ہم چاہتے ہیں، ترجیح رب کے قرآن کو دینا ہوگی، یا ترجیح محمد اور رسول اللہ کے فرمان کو دینا ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہی فرمایا، لا نريد ان نغیر ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ پیارے پیغمبر نے فرما دیا ہمارے اندر کوئی پاور نہیں کہ ہم فرمان رسول میں کوئی تھوڑی سی بھی تبدیلی اور گنجائش نکالنے کی کوشش کریں کہ ہمارے ابا تو ایسا کرتے تھے، ہماری برادری کے لوگ تو ایسے کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، ہر عمل میں، چاہے نماز عمل ہو، چاہے نماز روزہ ہو، چاہے عمل حج ہو، چاہے عمل زکوٰۃ ہو، چاہے عمل جنازہ ہو، چاہے عمل تراویح ہو، چاہے عمل جہاد ہو، چاہے عمل خیرات ہو، کوئی سا بھی عمل ہو، ہر عمل میں ترجیح دینا ہوگی تو رب کے قرآن کو دینا ہوگی، محمد کے فرمان کو دینا ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ لا نريد ان نغیر ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ فرمان رسول میں آ گیا ہم اس کو نہیں بدلیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے فرمان رسول کے آنے کے بعد اگر ہم اس فرمان کو بدل ڈالیں گے، ہماری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی، دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ۔ اس لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے میں نے پڑھی ہے، روزہ اس طریقے سے رکھو جس طریقے سے میں نے رکھا ہے، عمل اسی طریقے سے کیجئے جو کچھ مجھے کرتے ہوئے تم نے دیکھا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ میرے بھائیوں، اگر وہ عمل چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، اگر رب کے قرآن کے مطابق ہو، پیارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق ہو، چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بھی حیثیت اللہ کے ہاں اوت پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اگر دنیا میں کیا جانے والا عمل اور اوت پہاڑ سے بھی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اپنی مرضی سے کیا ہوا ہو، اللہ کے ہاں ذرے کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت۔ آئیے حضرات، اپنے عمل میں حیثیت پیدا کیجئے، اپنے عمل میں ترجیح پیدا کیجئے، اور اس وقت تک عمل میں حیثیت پیدا نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عمل اللہ کے قرآن کے مطابق نہیں ہوگا، پیارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق نہیں ہوگا۔ میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کے سامنے یہ بیان کیا جائے گا کہ نماز میں نمازیوں کی خامیاں کیا ہیں، نماز میں نمازیوں کی غلطیاں کیا ہیں، نماز میں نمازیوں کی کوتاہیاں کیا ہیں۔ آئیے میرے بھائیوں، اس چیز کو سمجھنا ہوگا اور سمجھ کے اپنے دل کی تختیوں پہ اس کو نقش کرنا ہوگا۔ آئیے بات سمجھ کے جائیے، نہ سمجھ میں آئے بعد میں پوچھ لیجئے، کسی نماز کے بعد پوچھ لیجئے، مسجد میں پوچھ لیجئے، دفتر میں پوچھ لیجئے،
मुसल्ले पे बैठे हुए पूछ लीजिए, पूछना ज़रूर होगा, समझना ज़रूर होगा। जब अमल पूछ लीजिए, जब अमल को समझ लीजिए, उसके बाद अमल करना बहुत ज़रूरी होगा। समझने के बाद, पूछने के बाद अगर फिर भी हमने अपने माँ बाप के अमल को तरजीह दी, बिरादरी के अमल को तरजीह दी, अपने इमाम के अमल को तरजीह दी, अपने ख़ानदान के अमल को तरजीह दी, याद रखना दुनिया में भी रुसवा होंगे, क़यामत वाले दिन भी रुसवाई का मुंह देखना होगा। नमाजी जब नमाज में आता है, तकबीर हुई, सफ बंदी होने लगी, बात तवज्जो के साथ, तकबीर हुई, सफ बंदी होने लगी है। अब सफ बंदी के होते वक्त हम क्या करते हैं? सफ की बराबरी होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ सफ की कोई बराबरी नहीं, सफ की कोई अहमियत नहीं। जब एक नमाजी नमाज के लिए मेरे भाइयों खड़ा होता है, उसको नमाज से आगाज से पहले सफ बंदी की अहमियत को समझना होगा और सफ बंदी की तरतीब को नहुज़े खातिर रखना होगा। हम क्या करते हैं? जब नमाजी नमाज को शुरू करने लगता है, किसी ने अपने पाँव इतने खोल लिए, किसी ने इतने खोल लिए, किसी ने अपनी बॉडी को भी मलहूज़े खातिर ना रखा, अपनी बॉडी से भी ज़्यादा उन्होंने उसको खोल लिया। मेरे भाइयों याद रखिए, अपनी बॉडी के बैलेंस को मलहूज़े खातिर रखते हुए अपने पाँव को खोलना होगा, अपनी बॉडी के मुताबिक अपने पाँव को खोलना होगा। हमारी बॉडी ज़्यादा चौड़ी है, हमने पाँव कम खोले तब भी सफ बंदी में खलल पैदा होगा। हमारी बॉडी कमज़ोर है, हमने पाँव ज़्यादा खोल लिए तब भी मेरे भाइयों सफ़ में ख़राबी पैदा होगी। आइए सफ़ की इस खराबी से अपने आप को बचाइए। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? सफ़ बंदी की अहमियत को समझिए। मेरे भाइयों, बाज़ लोग जब सफ़ बनाने लगते हैं क्या करते हैं? अपने पाँव को बिल्कुल सीधा नहीं रखते, बल्कि पाँव का रुख जो है वह ऐसे होता है या पाँव का रुख ऐसे होता है। मेरे भाइयों, नमाज उस वक्त तक मकबूल नहीं होगी जब तक कि हम सफ़ को दुरुस्त नहीं करेंगे। प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सव्वू सफ़ूफ़कुम फ़इन्न तस्वियत अस्सफ़ूफ़ि मिन तमामि सलाती औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। प्यारे पैगम्बर फरमाते हैं, लोगों सफ़ को दुरुस्त कीजिए। आप फरमाते हैं सफ़ को बराबर कीजिए। अगर तुम्हारी सफ़ दुरुस्त होगी, तुम्हारी सफ़ बराबर होगी, अल्लाह के यहाँ तुम्हारी नमाज मकबूल है। अगर तुम्हारी नमाज, तुम्हारी सफ़ अगर दुरुस्त ना हुई, तुम्हारी सफ़ में बराबरी ना हुई, तुम्हारी नमाज में नक्स रहेगा, तुम्हारी नमाज में नामुकम्मल, तुम्हारी नमाज नामुकम्मल रहेगी। अपनी नमाज को मुकम्मल करना चाहते हो मेरे भाइयों, अपने सफ़ को दुरुस्त करना होगा। अब बाद लोग क्या करते हैं? वो ये समझते हैं, तवज्जो कीजिए, मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, बात समझ आएगी इंशाअल्लाह। बाद लोग क्या करते हैं? अपने पाँव की छोटी उंगली, जिसे हम चिचली वाली कहते हैं, छोटी उंगली, वो दूसरे पाँव के साथ, दूसरे साथी के पाँव के साथ मिला लेंगे और मिलाने के बाद ये छोटी उंगली पाँव के दूसरे पाँव के साथ मिली हुई है और पाँव के दरमियान में खला आया हुआ है। मेरे भाइयों, यूँ समझिए ये भी नमाज के अंदर भी नक्स है, सफ़ के अंदर भी नक्स है। हम ये समझते हैं कि अपने पाँव की छोटी उंगली को दूसरे पाँव की छोटी उंगली के साथ हमने मिला लिया, दूसरे साथी की उंगली के साथ हमने ऐसे अपनी उंगली मिला ली, हमने समझ ली कि हमारी सफ़ मिल गई, हमने सफ़ बंदी कर ली है। मेरे भाइयों, बिल्कुल सफ़ बंदी नहीं हुई। ये नमाज में नक्स है, नमाज में नक्स है, नमाज ना मुकम्मल है, नमाज ना मुकम्मल है। नमाज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि आपका पाँव दूसरे साथी के साथ इस तरीके से मिला हुआ हो जिस तरह के ये दो उंगलियां आप मिले देख रहे हैं। ये दो उंगलियां जैसे ये मिली हुई हैं, अपना पाँव दूसरे साथी के साथ जब तक आप ऐसे मिलाकर नहीं रखेंगे, फ़इन्न तस्वियत अस्सफ़ूफ़ि मिन तमामि सलात, आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी, नमाज नामुकम्मल है। बाज़ लोग क्या करते हैं? क़याम में खड़े हैं, पाँव की उंगली दूसरे साथी की पाँव की उंगली के साथ मिली हुई है, जब रुकू में गए टेढ़ा पाँव फिर सीधा कर लिया, अपने पाँव को दूसरे साथी के पाँव के साथ इस तरह मिला लिया कि उसका पाँव भी बराबर है, दूसरे का पाँव भी बराबर है। जैसे रुकू से खड़े हुए पाँव फिर टेढ़ा हो गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव को मिलाने का हुक्म मेरे भाइयों सिर्फ रुकू में नहीं दिया,
بلکہ آپ نے پوری نماز میں جب بندہ قیام میں کھڑا ہے پاؤں ملا ہوا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہیں پاؤں زیادہ کھول لیتے ہیں، دوسرے پاؤں کم کھول لیتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے نماز میں وہ بھی تنگی کا احساس کرتا ہے، وہ بھی تنگی کا احساس کرتا ہے۔ اس تنگی کے احساس سے بچنے کے لیے بہترین عمل یہ ہے وہ اپنی باڈی کے مطابق پاؤں کھولے، وہ اپنی باڈی کے مطابق پاؤں کھولے۔ جب ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے پاؤں کھولے گا، سب بندے کا اتنا بہترین اہتمام ہوگا کہ ہماری نمازیں اللہ کے ہاں مقبول ہو جائیں گی۔ آج ہم کھڑے ہیں، نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری سوچیں کہیں اور ہیں، ہمارے خیالات کہیں اور ہیں۔ ہم اپنے کاروباری آدمی کاروبار کو سوچ رہا ہے، دکاندار اپنی دکانداری کے عمل کو سوچ رہا ہے۔ میرے بھائیو، آخر یہ وجہ کیوں ہے؟ یہ آخر کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جبکہ اللہ کے قرآن نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نمازوں کو اللہ نے فرض اس لیے کیا، نمازوں کو اس لیے پڑھنے کا حکم دیا کہ تم نمازیں پڑھتے جاؤ گے، اللہ تمہاری نمازوں کو مقبول کرے گا۔ تم نمازوں کو پڑھتے جاؤ گے، نمازیں پڑھنے کے بعد تمہارے قریب گناہ نہیں آئے گا، تم گناہوں سے بچ جاؤ گے، نافرمانیوں سے بچ جاؤ گے، غلطیوں سے بچ جاؤ گے، فحاشی کے کاموں سے بچ جاؤ گے۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، اس کے باوجود بھی جھوٹ بھی بولتا ہے، ہیرا پھیری بھی کرتا ہے، ملاوٹ کے کام بھی کرتا ہے، بےایمانیاں بھی کرتا ہے، غلط کاریاں بھی کرتا ہے، نافرمانیاں بھی کرتا ہے۔ جبکہ اللہ کے قرآن نے کیا فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، او لوگوں نماز پڑھتے جائیے، نماز تمہیں فحاشی سے بھی دور کرے گی، نماز تمہیں برائی سے بھی روکے گی۔ آج ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ جامع ترمذی کی روایت، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ فجر بھی پڑھتا ہے گناہ کرتا ہے، ایک بندہ ظہر بھی پڑھتا ہے غلطیاں کرتا ہے، ایک بندہ عصر بھی پڑھتا ہے نافرمانیاں بھی کرتا چلا جاتا ہے، پانچوں وقت کی نماز بجماعت پڑھتا ہے، صف اول میں کھڑے ہو کے نمازوں کو ادا کرتا ہے، امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازوں کو ادا کرتا ہے، لیکن نافرمان ماں باپ کا فرما بردار نہ بن سکا، جھوٹ بولنے کا عادی سچائی کا عادی نہ بن سکا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا من لم تنہہ صلاتہ عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ لہ، جو بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، جو بندہ نمازوں کی پابندی بھی کرتا ہے، لیکن نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی گناہ سے باز نہیں آتا، نمازیں پڑھنے کے باوجود غلطیوں سے باز نہیں آتا، نماز پڑھنے کے باوجود بھی جھوٹ بولنے کا عادی بنتا ہے، بے ایمانی کا عادی بنا رہتا ہے، ملاوٹ کا عادی بنا رہتا ہے، اور اللہ اکبر رشتہ داریوں کے حق تلفی کا عادی بنا رہتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کے ہاں اس کی نماز مقبول ہو جاتی، اللہ کے قسم اس نماز کا یہ اثر ہوتا، اگر نہ فرمانتا تو فرما بردار بن جاتا، جھوٹ بولنے والا تو سچائی کا عادی بن جاتا، ملاوٹ کرنے والا ہوتا تو خالص چیز لینے دینے والے کا عادی بن جاتا۔ لیکن کیا ہے کہ نماز بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، یوں سمجھ لیجئے اللہ کے ہاں اس نمازی کی نماز مقبول نہیں ہوئی، نماز مقبول نہیں ہے۔ کیوں نماز مقبول نہیں؟ سوچا ہم نے؟ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، گناہ بھی کرتے چلے جاتے ہیں، کبھی سوچا ہم نے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ،
او نمازیو جب تم نماز کو شروع کرنے لگو اس غلطی سے بچنا کہ دیکھنا کہیں ہماری صف میں کوئی خلل تو نہیں آ رہا، ہمارا پاؤں دوسرے ساتھی کے ساتھ، دوسرے ساتھی کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا ہے یا نہیں۔ بارہا نماز کے آغاز میں امام کی طرف سے یہ صدا دی جاتی ہے، اپنے صفوں کو درست کر لیجئے، اپنے پاؤں کو پاؤں کے ساتھ ملا لیجئے، صف کی درستگی ٹخنے کی برابری سے کیجئے۔ بارہا کہا جاتا ہے صفوا صفوفکم، صفوا صفوفکم، صفوں کو برابر کر لیجئے، لیکن ہم ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں امام کی ذمہ داری ہے کہنا، ہماری ذمہ داری ہے نماز ادا کرنا، امام اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا رہے، ہم نمازیں اپنی مرضی سے پڑھتے رہیں گے۔ یاد رکھیے نہ مرضی امام کی چلے گی، نہ مرضی والدین کی چلے گی، نہ مرضی برادری کی چلے گی، نہ مرضی کسی بڑے کی چلے گی، مرضی چلے گی رب کے قرآن کی چلے گی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی چلے گی۔ ہم نے ہر عمل میں اپنی مرضیوں کو ٹھونس لیا ہے میرے بھائیوں، اس لیے ہماری نمازیں مقبول نہیں ہیں، ہمارا عمل مقبول نہیں ہے۔ اگر ہم نمازی ہوتے، اللہ کی قسم پکے سچے نمازی ہوتے، ہماری نمازیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی تو ہم برائیوں کے قریب نہ جاتے، ہمیں گناہ سے نفرت ہوتی، ہمیں جھوٹ سے نفرت ہوتی، رشتہ داروں کے حق تلفی سے ہمیں نفرت ہوتی، غلط بیانیوں سے ہمیں نفرت ہوتی، کذب سے ہمیں نفرت ہوتی۔ لیکن کیا ہے، ہم صبح کی نماز بھی پڑھیں، غلط کام ہم کرتے ہیں، نمازوں کو ہم پڑھتے ہیں، برائیوں کو ہم بجا لاتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ صف کے اہتمام میں ہم نے وہ اہتمام نہیں کیا جو اہتمام کرنے کا حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کیجئے توجہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوی صفوفنا، نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے، فرمایا یصوی صفوفنا، آپ نمازیوں کی صفوں کو درست کرتے، حتیٰ کأنما یصفی بہل قدح، اس طرح صفوں کی درستگی ہوتی تھی اگر کوئی اپنے تیر کے نشان کو درست کرنے کے لیے صحابہ کرام کے صفوں کو اگر آئیڈیل بنا سکتا تو وہ بنا سکتا تھا۔ آپ دیکھیں اگر شکار کے لیے تیر اگر تھوڑا سا بھی ٹیڑھا ہو تو نشانہ غلط ہو جاتا ہے، یوں سمجھیے کہ صحابہ کرام کے صفیں اس طرح درست ہوا کرتی تھیں۔ صحابہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ آپ ہماری صفوں کو درست کرتے رہے، صفوں کو برابر کرتے رہے، حتیٰ رآ انا قد عقلنا من، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ حکم بار بار کہتے 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 آپ نے سمجھ لیا کہ میرے حضرات صحابہ کو صف بندی کے اہتمام کا بالکل پتہ چل گیا ہے، اب وہ ہر طرح صف بندی کا اہتمام کرنے لگے ہیں۔ آپ یوں سمجھ گئے کہ صحابہ کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ فرماتے ہیں ایک دن پیارے پیغمبر علیہ السلام نماز شروع کرنے ہی لگے تھے، ثم خرج یوما، آپ آئے، فقاما، آپ کھڑے ہوئے، حتیٰ کاد ان یکبرا، قریب تھا آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز کا آغاز فرماتے، فرآ رجلا بعدیا، آپ نے دیکھا صف میں ایک انسان کھڑا ہوا ہے، بات توجہ، صف میں ایک انسان کھڑا ہوا ہے، اس کا سینہ صرف صف سے باہر نکلا ہوا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے مصلے سے اٹھے، مصلے سے ہٹے، مصلے سے ہٹ کے اس آدمی کے پاس گئے، اس آدمی کے پاس جا کے آپ نے اس کے سینے میں ایسے مکہ مارا اور فرمایا کہ تم نے اپنے اے عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، لا تصون صفوفکم، اگر تم اللہ کے فرمایا کہ تم ضرور بالضرور اپنے صفوں کو درست کرو گے، ٹھیک نہیں تو پھر کیا ہوگا، لا یخالفن اللہ بین وجوہکم، یا پھر یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے دلوں میں نفرت پیدا کر دے گا، پھر کوئی آدمی کسی دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہم نے دیکھا ہے آج ہماری دلوں کی نفرتیں کیوں نہیں جاتی، دلوں کی قدورتیں ایک دوسرے کے بارے میں ختم کیوں نہیں ہوتی؟ میرے بھائیوں میں سمجھتا ہوں اس کی مین ریزن یہ ہے، مین وجہ یہ ہے، مین سبب یہ ہے، نمازیں تو ہم نے پڑھ لی لیکن صف کا اہتمام نہ کیا، نمازیں تو ہم نے پڑھ ڈالی
لیکن صف کے اہتمام کو ملحوظ خاطر نہ لائے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی رشتہ دار سے ناراض ہے، دوست سے ناراض ہے، ہمسائے سے ناراض ہے، اپنے سے ناراض ہے، بہن بھائی سے ناراض ہے، بھائی سے ناراض ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں تم ضرور اپنی صفوں کو درست کرو گے، ورنہ اللہ تمہارے چہروں میں بگاڑ پیدا کر دے گا، تمہارے دلوں میں نفرتیں پیدا کر دے گا، تمہارے دلوں کے اندر نفرتیں تو آ جائیں گی لیکن محبت کبھی نہیں آئے گی۔ آؤ میرے بھائیو، اگر رشتہ داری کو جوڑنا چاہتے ہو، آپس میں ایک بننا چاہتے ہو، دیوار کی مانند بننا چاہتے ہو، مضبوط دیوار بننا چاہتے ہو، اپنے آپ کو مضبوطی کا ثبوت دیتے ہوئے صف کے اندر مل کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ایک آدمی کا سینہ سب سے باہر نکلا ہوا ہے، معذرت کے ساتھ اصلاح کا پہلو غالب رکھتے ہوئے میں ان حضرات سے کہوں گا جو صف کا اہتمام نہیں کرتے۔ صفوں کے اہتمام کو میرے بھائیوں بجا لانا ہوگا۔ محض اپنے پاؤں کی چچلی انگلی کو چھوٹی انگلی کو ملا لینا آپ مت سمجھیں کہ ہم نے صف کا اہتمام کر دیا ہے۔ صف بندی کا اہتمام اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ جیسے یہ میری انگلیاں آپ ملی ہوئی دیکھ رہے ہیں، جب تک کہ ہمارا پاؤں دوسرے ساتھی کے اس طرح ملا ہوا نہیں ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ لا تسوون صفوفکم، اگر تم اپنی صفوں کو ملاؤ گے ٹھیک، وگرنہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کر دے گا۔ اور وہ حضرات جو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں وہ قیام تو کھڑے ہو کے کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب سجدے کی باری آتی ہے زمین پہ سجدہ کرنے کی بجائے کرسی پہ بیٹھ کے سجدہ کرتے ہیں، قیام کھڑے ہو کے کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تو صف سے بھی بالکل آؤٹ ہو جاتا ہے، صف سے بھی بالکل باہر نکل جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نمازی کے سینے کو صف سے باہر نکلا دیکھا، دوسرے سینوں کے مقابلے میں آپ نے آؤٹ دیکھا۔ آپ آئے، سینے میں مکہ مارا اور فرمایا پیچھے ہو جائیے، صف کو درست کیجئے۔ اب جس کا سینہ بھی نکلے محمد الرسول اللہ برداشت نہ کریں، ایک آدمی صف سے بالکل آؤٹ ہو جائے اور نمازیوں سے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھے تو میرے بھائی اس کی نماز کا کیا بنے گا؟ خود سوچنا ہوگا، خود اس کا اہتمام کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس باتوں کو سمجھ کر لے جائیے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی یہی ثابت ہوا ہے کہ مل کر کھڑا ہونا چاہیے، اور پھر اس سے ان کے نظریوں کی بھی تردید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں بس اپنی مرضی سے پاؤں کھول لیجئے، دوسرے کے ساتھ ملاؤ تب بھی ٹھیک ہے، نہ ملاؤ تب بھی ٹھیک ہے۔ میرے بھائیوں، ملانا تو ٹھیک ہے، نہ ملانا کس حدیث سے ثابت ہے؟ اللہ کی قسم، میں نے بخاری کو پڑھا، ملانا ثابت، میں نے مسلم کو پڑھا، ملانا ثابت، میں نے ترمذی کو پڑھا، ملانا ثابت، سنن نسائی کو پڑھا، ملانا ثابت، جامع ترمذی کو پڑھا، ملانا ثابت، سنن ماجہ کو پڑھا، ملانا ثابت، میں نے مستدرک حاکم کو پڑھا، ملانا ثابت، مصنف ابن شہاب کو پڑھا، ملانا ثابت، میں نے کتب احادیث کے ذخیرے کو پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، پاؤں کا پاؤں کے ساتھ ملانا تو ثابت ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے مجھے کوئی ایک حدیث نہیں ملی جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ نمازی کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہو۔ اللہ کی قسم کوئی بھی صحیح حدیث مجھے نہیں ملی، کوئی بھی صحیح حدیث۔ اپنی نمازوں کا خیال کیجئے، یہ نماز میں نمازیوں کی یہ پہلی اور مین اور مرکزی غلطی ہے کہ وہ صفوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ صفوں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ زندگی رہی تو اگلے جمعے بھی انشاءاللہ یہیں سے بات آغاز کریں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق